بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نوبل امن انعام جو ٹرمپ کی خواہش ہے اقوام متحدہ کو ریپلیس کرنے کے لیے یا اس کا متبادل بنانے کے لیے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یعنی نوبل امن انعام جو ٹرمپ کی خواہش ہے طاقت کے لیے وہ اور مخالف ممالک میں مداخلت کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، یا اس کے ذریعے وہ ایک امن کا ایک نیا بیانیہ لانا چاہتا ہے؟ تو اس سوال کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ کیا دنیا میں امن کے فیصلے اب اقوام متحدہ نہیں کریں گے؟ ایک فرد جو نوبل امن انعام حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک انعام کے ذریعے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر وہ ایک ادارہ بنانا چاہتا ہے جو بورڈ آف پیس ہوگا، اور اس کے ذریعے عالمی نظام جو ہے وہ بدلنا چاہتا ہے۔ یہی اس کا مقصد ہے نوبل پرائز کا۔ سب سے عام سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا نوبل امن انعام واقعی امن کے لیے ہے یا یہ طاقت کے لیے اور مخالف ممالک میں مداخلت کے لیے اس کو ٹرمپ استعمال کرنا چاہتا ہے؟ تو آج ہم اسی مفروضے کا تجزیہ کریں گے جو بظاہر قیاس لگتا ہے مگر سیاسی منطق میں انتہائی مضبوط امکان رکھتا ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ امن انعام اس لیے چاہتا ہے تاکہ اقوام متحدہ کی جگہ اپنا بورڈ آف پیس قائم کر سکے؟ یہ مزرعہ نہیں ہے، یہ طاقت کی نفسیات ہے، عالمی سیاست ہے اور جدید سامراجی حکمت عملی ہے۔ ٹرمپ کی سیاست کا ایک واضح پیٹرن ہے کہ وہ نوبل امن انعام جو ہے وہ اخلاقی جواز کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایتھیکل سٹیمپ اس کے لیے ہوگا، اخلاقی جواز حاصل کرنے کے لیے یہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بیس پر وہ ایک درجاتی متبادل یعنی ایک ادارہ بنائے گا جو ابھی اس نے بنایا ہے بورڈ آف پیس، اور پھر اسی کے ذریعے وہ براہ راست مداخلت کرے گا اور اسی طرح دنیا کے عالمی بیانیہ کو جو ہے کنٹرول کرے گا، اور مخالف ممالک میں مداخلت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نوبل امن انعام اسی زنجیر کی سب سے پہلی اور سب سے اہم کڑی ہو سکتی ہے۔ نوبل امن انعام صرف اعزاز نہیں ہے، یہ ایک عالمی اخلاقی مہر ایتھیکل سٹیمپ ہوتا ہے جو ٹرمپ کو مل جائے گا، اور نوبل کسی فرد کو جو ہے امن کا نمائندہ بنا دیتا ہے۔ یہ سٹیمپ جو لگتا ہے تو وہ امن کا نمائندہ ہو جاتا ہے پورے دنیا میں، وہ پھر جائز ثالث بن جاتا ہے، وہ امن کے نام پر مداخلت کر سکتا ہے، اس کو ایک اخلاقی اتھارٹی مل جاتی ہے۔ اگر ٹرمپ کو نوبل انعام مل جائے، جیسے کہ مڈارو نے اس کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ شیئر کیا جس کو نوم ملا تھا، تو اس کے نام پر پھر وہ ہر مداخلت امن کے نام پر کرے گا۔ یو این کے بغیر جو ہے، یونائٹڈ نیشن کے بغیر وہ ثالثی کرے گا، امن دشمنی جو ہے وہ کرے گا، مخالفت کرے گا۔ تو نوبل جو ہے یہ صرف طاقت نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ آپ کو طاقت کے پیچھے جو اخلاقی لیبل ہونا چاہیے وہ بھی آپ کو دیتا ہے۔ تو کیا جو ابھی اس نے اسی بیس پر بورڈ آف پیس بنایا، کیا یہ اقوام متحدہ کا متبادل بن سکتا ہے جو ٹرمپ کی خواہش ہے؟ تو قانونی طور پر یہ نہیں بن سکتا ہے، لیگلی نہیں بن سکتا، لیکن عملی طور پر یہ بہت حد تک بن سکتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کو ہے جو ریپلیس کر سکتا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ جو ہے ٹرمپ کے نزدیک سست ہے، ویٹو کا شکار ہے۔ رشیا، چائنا وغیرہ جیسے ممالک وہ ویٹو کرتے ہیں اور اخلاقی ہے مگر کمزور ہے۔ ممکنہ بورڈ آف پیس جو ہے اس میں محدودہ ارکان ہوں گے، ٹرمپ کے چوائس کے مطابق ہوگے، اس سے وہ فوری فیصلے کرے گا، کسی چارٹر کا پابند نہیں ہوگا، طاقت اور مفاد پر مبنی فیصلے کرے گا۔ یہ یو این کی جگہ نہیں لے گا مگر یو این کو غیر متعلقہ ضرور بنا سکتا ہے۔ نوبل امن کے ذریعے ٹرمپ جو ہے ایک امن بورڈ جو ہے اس نے بنایا، اس کے ذریعے وہ پھر وہ اتحادی حاصل کرے گا، تو اس کے ذریعے پھر اس کو مداخلت آسان ہو جائے گی، مخالفت اس کی مشکل ہو جائے گی، سوال اٹھانا جو ہے ممالک کو جرم ہو جائے گا۔ تو یہ بورڈ جو ہے عالمی نمائندگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اثر رسوخ کے لیے استعمال ہوگا۔ اس میں جو ہے پرماننٹ ممبر جو ہے ہو سکتے ہیں، وہ امریکہ ہو سکتا ہے، اسرائیل ہو سکتا ہے، سعودی عرب اور برطانیہ جو ہے یہ پرماننٹ ممبر ہو سکتے ہیں۔ وقتی اور ٹیمپری ممبر جو ہے مصر، ترکی، بھارت اور جاپان ہو سکتے ہیں۔ جو چین ہے، روس، یورپی یونین، ان کے امکانات کم ہیں، کیونکہ آلریڈی وہ اقوام متحدہ کا میں ان کی بہت مداخلت ہے، وہ ویٹو کرتے ہیں، تو یہ تو ان کے خلاف بنایا جا رہا ہے بورڈ آف پیس، تو یہ ان کے امکانات کم ہیں، چائنا، روس اور یورپی یونین، کیونکہ یہ ادارہ جاتی نہیں، طاقت پر مبنی نظام ہوگا۔ یعنی سب سے عام سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی ممالک کو اس بورڈ میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جواب نہیں، اسلامی ممالک کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بورڈ انصاف نہیں مفاد پر چلے گا، مسلم دنیا کو مہرا بنائے گا، فلسطین، کشمیر، یمن پر خاموش رہے گا۔ اگر اسلامی ممالک شامل ہو جائے تو اخلاقی خود مختاری کو دیں گے، امت کی اجتماعی آواز ختم ہو جائے گی۔ نوبل منزل نہیں ہے، یہ ایک دروازہ ہے ٹرمپ کے لیے، اس کے ذریعے وہ بیانیہ بنائے گا، امن کا نمائندہ بنا کرے گا، پھر وہ ایک ادارہ بنائے گا جیسے کہ اس نے بورڈ آف پیس بنایا، پھر اس کے ذریعے وہ طاقت
اور اپنے مخالف ممالک میں طاقت کا استعمال کرے گا، مداخلت کرے گا۔ یہی جدید عالمی سیاست ہے کہ پہلے بیانیہ بیانو، امن کا اپنا آپ کو دائی بناؤ، پھر ادارہ بناؤ، پھر طاقت حاصل کرو اور طاقت کے ذریعے مداخلت کرو۔ یہی جدید عالمی سیاست ہے۔ یہ امن کی سیاست نہیں، یہ امن کے نام پر طاقت کی سیاست ہے۔ اسلامی دنیا کو کسی فرد کے امن بیانیے کے پیچھے نہیں بلکہ اصول، عدل اور خود مختاری کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ امن طاقت سے نہیں عدل سے آتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اور اس طرح مزید ٹاک پر آپ میری ویو اور اوپینین دیکھنا چاہتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔